بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق کیا گیا، قومی سطح پر اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلاء کی ملاقات ضروری ہے، ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ بانی تحریک انصاف خیر خیریت سے ہیں اور ان کی صحت کے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں مکمل فیک ہے۔ انہیں پمز ہسپتال لانے کی ان کا آنکھ کا یا مائنر یا میجر پروسیجر کی بالکل غلط ہے۔ آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پمز لے جایا گیا۔ پمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہرین کی تجویز پر ہفتے کی شب پیمز لے جایا گیا، تحریری رضامندی سے آنکھوں کا معائنہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی بالکل صحت مند ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے۔ انہوں نے بانی کی بیماری اور اسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا۔ کہا علاج کی ضرورت ہوتی، چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ لاہور میں انتظامی غفلت نے ماں بیٹی کی جان لے لی، نالے میں گر کر لاپتہ ہونے والی 10 ماہ کی ردا کی لاش 17 گھنٹے بعد برآمد۔ ماں کی لاش گزشتہ شب آؤٹ فال روڈ سے برآمد کی گئی تھی۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ بھاٹی چوک پر اندھیرے کے باعث دونوں ماں بیٹی کھلے نالے میں گر گئے تھے۔ غم سے چور متاثرہ خاندان دہائیاں دیتا رہا، لیکن پنجاب حکومت واقعے کو جھوٹا قرار دیتی رہی۔ ریسکیو ٹیموں نے مین ہال کے معائنے کے بعد کسی کے ڈوبنے کو ناممکن قرار دیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں بھی لیا۔ سی سی پی او بلال صدیق کا کہنا ہے خاتون کے شوہر سے اس لیے پوچھ گچھ کی گئی کہ کہیں اس نے تو نہیں گرایا۔ ماں بیٹی متعلقہ محکموں کی غفلت کی وجہ سے جاں بحق ہوئیں، ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ماں بیٹی کی لاشیں نکال لی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا، لیکن ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اب بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ظاہر اقبال چنر نے واقعے کے 20 گھنٹے بعد بھاٹی گیٹ حادثے کو فیک نیوز قرار دے دیا۔ کہا ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، یہ جھوٹی خبر ہے، میں نے تحقیقات کرائی ہیں، آپ لوگ چیک کر لیں۔ بھاٹی گیٹ حادثے پر ڈی جی ایل ڈی کا ایکشن، داتا دربار منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم معطل کر دی۔ افسران میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور سب انجینئر شامل۔ کانٹریکٹر پر فوری مقدمہ درج کروانے کی ہدایت۔ شو کاز نوٹس جاری، نسبات کے ریزیڈنٹ انجینئر کی معطلی اور محکمانہ کارروائی کی بھی سفارش۔ کراچی شاہ فیصل کالونی میں اسکول وین میں آگ لگ گئی، شہریوں نے بچوں کو ریسکیو کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق کئی بچے جھلس گئے، چہرے اور بازو متاثر ہوئے۔ عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے تمام بچے محفوظ ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بہاولپور گیرزن میں گفتگو۔ خیرپور ٹامے والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، کہا جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے، مستقبل کے میدان جنگ کے تقاضوں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ درجے کی تیاری ناگزیر ہے۔ مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ذہنی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ روحی ای اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ہی بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خلوص نیت سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوئے جس کا مقصد غزہ میں امن کا قیام ہے۔
ایران سے متعلق سوال پر کہا پاکستان طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے، خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایران میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے، ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا رہا ہے۔ بلوچ کو ایک لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، بلوچ کو پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست پاکستان سے دور کیا گیا ہے۔ پاکستان میں ہمارا جینا مرنا ہے، پاکستان کے لیے مر مٹیں گے، کسی صورت اس پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بنے گے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ریاست کی رٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچ نوجوانوں کو پروپیگنڈا کر کے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، بلوچستان کی یکساں ترقی ہمارا عزم ہے، کرپٹ مافیا سے آپ کی جان چھڑائیں گے، انتظامی یونٹس کے قیام سے مسائل حل ہوں گے۔ اور سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، فی تولہ سونا 21,200 روپے مہنگا ہو کر 5,72,862 روپے کا ہو گیا، 10 گرام سونے کی قیمت 18,175 روپے بڑھ کر 4,91,136 روپے ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $212 اضافے سے 5,505 ڈالر کا ہو گیا۔ کراچی میں فی تولہ چاندی 16,000 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔